ارشد شریف صاحب کا کل ان کو سپرد خاک کیا گیا، اور ابھی تک کیا سرانیاں ہی ہو رہی ہیں۔ کل 3 پریس کانفرنسز ہوئی، ایک فیصل واوڈا کی ہوئی، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوئی، اور ان کے ساتھ آئی ایس پی آر کے ہیڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی۔ اور ان تینوں میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ سچ کیا تھا یا اصلیت کیا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک موقف تھا اور ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ اچھا، اب اس میں مجھے نہیں معلوم کہ اصل بات کیا ہے، اور بہت سے تجزیہ کار، بہت سے صحافی بھی اس پہ بات کر رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، تو میں قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک دو پہلو اس کے ایسے ہیں جس پہ میرا خیال ہے کہ بات کرنا ضروری ہے۔ پرابلم یہ ہے اس ملک میں کہ اس وقت کسی ادارے کی، کسی فرد کی کوئی بات جو ہے وہ کسی کو یقین نہیں ہے، مطلب لیجٹمیسی اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ انڈیویجولس کی بھی اور انسٹیٹیوشنس کی بھی کمپرومائز ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قسم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے بتانا جو ہے وہ ایک عام بات ہو چکی ہے۔ اگر ارشد شریف کے خاندان کے افراد جو ہیں یا ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اصلیت پتہ چلے، ان کو سچ پتہ چلے، تو اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور روزانہ ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے، لوگ اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو سب کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی انجام نہیں ہمیں پتہ چلتا، ہمیں نہیں پتہ چلتا کئی دفعہ کہ یہ کس نے کیا تھا۔ تو یہ بات جو ہے یہ سوچنا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب عوام کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں، کس کی بات کو مانیں، کس کی بات کو نہ مانیں۔ تو وہ جو شاعر نے کہا تھا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ تو یہ وہی بات لگ رہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے قتل کیا تھا، کس کے آرڈر پہ ہوا تھا۔ وہ شاید ہی مجھے لگتا ہے کہ کبھی پتہ چلے، کیونکہ اس ملک میں ہر چیز پہ جوڈیشل کمیشن ہوتے ہیں اور بہت سے ہر قسم کے کمیشن بٹھائے جاتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد ہمیں سچائی پتہ چل جاتی ہے؟ کیا وہ اس کا جو رپورٹ آتی بھی ہے تو کیا وہ پبلک ہوتی ہے؟ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ تو یہاں پہ ایک مذاق، ایک فارس بن چکا ہے، آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ باتیں جو ہیں جب ہم ایک کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہو جہاں پہ شہریوں کو بالکل لا علم رکھا جائے اور شہری خود بھی جو ہے وہ اس بات کی تکلیف نہ کریں کہ ان کو وہ جا کے ریسرچ کریں، جو کہ بہت مشکل کام ہے، تو پھر ہمیں اس کا انجام یہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی جب وہ تقریر کر رہے تھے لاہور میں آسمہ جہانگیر کی برسی کے موقع پر، تو ان کا ایک جملہ جو تھا وہ بہت ہی اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جواب دہ ٹھہرائیں، اور وہ عام لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، ہم جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے سیلریز لیتے ہیں، ہم جو آپ کے مطلب آپ کی وجہ سے ہمیں یہ ساری مراعات ملی ہوئی ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہم انجوائے کرتے ہیں یہ پاکستان کے شہریوں کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، تو آپ ہمیں تو اصل بات یہی ہے کہ جب تک عوام خود نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک خود وہ ہر چیز کو دیکھیں گے نہیں اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں مانگیں گے، وہ جواب دہی نہیں مانگیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی طرح ایک سیکریسی والی سوسائٹی میں جہاں پہ کہ آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہم اسی میں رہیں گے۔ اور میرا خیال یہ ہے، یا اگر میں قیاس آرائی کرنا چاہوں تو میری قیاس آرائی یہ ہوگی کہ ہمیں ارشد شریف صاحب کے قتل کا شاید کبھی بھی پتہ نہ چل سکے۔ بہت شکریہ۔